اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہچان کے اس سفر میں، اپنی تلاش کے اس سفر میں، اپنے منزل کی جانب، اپنے منصب کی جانب بڑھنے کے اس سفر میں آپ سب بہن بھائیوں کو، بیٹے بیٹیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہماری، ہم سب کی اس کوشش کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ بات شروع کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ انسان اپنے استعمال کے لیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز، کوئی مشین، کوئی پرزہ جب خریدتا ہے تو اس کے استعمال کے طریقے کو پہلے سمجھتا ہے، یا اور لوگوں کو استعمال کرتے دیکھ کر اس شے کے استعمال کا طریقہ جان لیتا ہے۔ جو اس انسان سے پہلے اسی شے کو استعمال کر چکے ہوں، یا اسی طرح ایک دوسری مثال ہے، کبھی گاڑی چلانے کے لیے انسان ڈرائیونگ سیکھتا ہے، اس کے اصولوں کو جانتا ہے، پھر گاڑی کو چلا کر امتحان پاس کرتا ہے ٹریفک پولیس والوں کے سامنے، تاکہ اس کو لائسنس جاری کر دیا جائے کہ وہ ایک ماہر ڈرائیور بن چکا ہے اور گاڑی احتیاط سے چلا سکتا ہے۔ شروع میں اسے 3 سے کوئی 6 ماہ کے درمیان لرننگ لائسنس جاری کیا جاتا ہے، تاکہ اس بندے کی پریکٹس مضبوط ہو سکے، اس کے ہاتھ میں مکمل گاڑی کے کنٹرول کو سنبھالنے کا کانفیڈنس پیدا ہو جائے، اعتماد آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک ڈرائیونگ کے اصولوں کی کتاب بھی دی جاتی ہے، ڈرائیونگ کی مینول بک، جس میں سب درج ہوتا ہے ڈرائیونگ کی ضرورت کے حساب سے۔ تو اسی طرح انسان کو، جسے رب پاک نے خلیفۃ الارض، زمین کے لیے خلیفہ بنایا، اس کی سند جاری کی، اسے پیدا کیا اور زمین پہ بھیجا کہ تم ایک انسان ہو اور تم نے اس منصب کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ اس کتاب قرآن میں درج کر دیا گیا ہے۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجتے وقت اللہ پاک نے فرما دی کہ تمہارے پاس وقتاً فوقتاً میری آیات، میری نشانیاں آتی رہیں گی، تو جو ان اصولوں پر چلا، جو ان ہدایات پہ چلا، تو اس کے لیے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو ان اصولوں کو سیکھ لو۔ تو اللہ پاک نے زمین پر بھیجا کہ تم ایک انسان ہو اور تم نے اس منصب کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ اس کتاب قرآن میں درج کر دیا گیا ہے۔ ان اصولوں کو سیکھ لو، پڑھ لو، ان پہ عمل کر لو، اچھے سے غور کر لو کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سے کام سے منع کیا جا رہا ہے۔ زمین کی خلافت کے لیے جو اصول ترتیب دیے گئے ہیں ان کو اچھے سے سمجھنا ہوگا۔ ابھی تم سمجھو کہ لرننگ لائسنس جاری ہو گیا ہم انسانوں کو، اور اسی محدود عرصے میں ہم نے قرآن سے وہ آیات دیکھنی ہیں، پڑھنی ہیں، سمجھنی ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے جن میں زمین کا ذکر ہوا۔ یہ آیات، یہ نشانیاں جو زمین کے ذکر پہ قرآن میں آئی ہیں، ان کی تعداد کل 461 ہیں، یعنی 461، یعنی خلافت کو سمجھنے کے 461 اصول فرمائے گئے ہیں۔ اور اگر 461 کو میں حروف ابجد میں جمع کروں تو کل بنتے ہیں 6 اور 1 7 اور 4 11۔ یہ بڑا راز ہے جو تمہیں ان آیات کے دوران ان کو پڑھتے سمجھتے مزید سمجھ آ جائے گا۔ تو جو اچھا ڈرائیور ہے، ایماندار ہے، اپنے کام سے مخلص ہے، وہ جب ان تمام اصولوں کو دھیان دے گا، کوئی مس نہیں کرے گا
کہ رب پاک نے اس میں کیا اشارے دیے، کیا سمجھایا ہمیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کی آیات کے دو رخ ہیں۔ ایک ظاہر ہے کہ سرسری عام ذہن سے انسان پڑھ لیتا ہے، اور ایک اس کا باطن ہے جو تب ہی سمجھ آتا ہے جب انسان اس مقام سے گزرتا ہے۔ تو جو اچھا ڈرائیور ہے، ایماندار ہے، اپنے کام سے مخلص ہے، وہ جب ان تمام اصولوں کو دھیان دے گا کہ رب پاک نے اس میں کیا اشارے دیے، کیا سمجھایا ہمیں یعنی انسان کو، تو انہی آیات سے تمہیں برکت عطا ہوگی، منزل کے نشان واضح ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انسان کا کام کوشش کرنا ہے، نیکی کی جانب ہمت کرنا ہے۔ اللہ خود راستہ بنا دیتا ہے، خود منزل رخ کر لیتی ہے انسان کی جانب۔ تمہیں تمہاری لگن میں خبر بھی نہ ہوگی کہ تمہیں کون سا درجہ عطا کر دیا گیا زمین کی خلافت کا، کیونکہ انسان کی زمین کی خلافت کا سارا راز انہی آیات میں موجود ہے۔ اسی خزانے کو 1 سے 461 تک کھدائی کر کے ہی وہ حکمت کے ہیرے جواہرات حاصل ہونے والے ہیں۔ تو جو جتنی محنت کرتا جائے گا ایمانداری سے، ایک ایک پوائنٹ کو یاد رکھے گا، ان پہ عمل کرے گا، تو پاتا جائے گا اپنے نصیب سے، اپنی ہمت سے۔ تو جس ترتیب سے رب پاک نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، اسی ترتیب کے ساتھ ہم اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی پہلی آیت کا پہلا لفظ الحمدللہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوا، اور آخری آیت کا آخری لفظ الناس یعنی انسان پہ ختم ہوا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے انسان کو اس کا تعارف دیا، اس کی پہچان دی کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا، اسے بنانے والا کون ہے، اور کس مقصد کے لیے بنایا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں رب پاک نے انسان کو آگاہ کیا اس کی اصل حیثیت سے کہ تم یہاں صرف دنیا میں اپنی زندگی کے دن ہی پورے کرنے نہیں آئے کہ بس کھایا پیا سو گئے جاگ گئے اور بنا مقصد زندگی کے دن پورے کرتے جاؤ پھر واپس آ جانا اللہ اللہ خیری صلاح۔ نہیں، بلکہ بتایا گیا کہ تمہیں ایک بامقصد زندگی دے کر بھیجا گیا ہے کہ تم اپنی بھی اصلاح کرو، خود کو بھی تیار کرو اس اگلی زندگی کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی مقصد کے تحت مخلوق خدا تک بھی اس پیغام کو پھیلاؤ۔ اور تمہارا مقصد اس زمین پہ خلافت کے لیے ہے کہ تم یہاں کے امور کو اللہ کے نظام کے مطابق خود پر لاگو کرو گے اور لوگوں تک بھی یہ نصیحت پہنچاؤ گے، اور خلافت کے منصب تک تمہیں راستے میں جو بھی حالات پیش آئیں گے، جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آ چکے، تو جو کامیاب ہوئے وہ کیسے ہوئے تم وہ جان لو گے، جو ناکام ہوئے ان کو کیا وجہ ہوئی تم جان لو گے۔ تو اپنے مقصد کو پانے میں اسی کتاب سے رہنمائی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، بڑی برکت والی، تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنا یعنی ہدایت لینا، ڈائریکشن لینا کہ میرے مالک اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر کیا اس کلام سے تم لاپرواہی برت رہے ہو؟ اسے کیا کوئی سرسری بات سمجھ رہے ہو، کوئی عام سی بات، کوئی الفاظ، کوئی عام واقعات، اور اپنا حصہ تم نے بس یہی رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے پھرو، کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اس کی قدر کیا ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے، یہ تمہاری زندگی کو کیسے سنوار سکتی ہے۔ تو ایک حدیث مبارک کو دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بام عروج تک پہنچائے گا، اور اسی کو ترک کرنے کے باعث کچھ کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو اب ساری بات سامنے آ گئی کہ زمین کی خلافت یہ قوموں کا عروج
کیسے ہوتا ہے اسی کتاب کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو پھر اپنی اس زمین کی خلافت کے ذکر کو ہم اسی ترتیب سے آج شروع کرتے ہیں۔ تو شروع ہوتی ہیں یہ نشانیاں سورہ بقرہ سے، ایک ایک نشانی اپنے دل کی آنکھ سے دیکھنا، دل کے کان سے سننا اور دل کے شعور سے سمجھنا۔ آج یہ سفر خلافت کی راہ کا ایک سے شروع ہو رہا ہے، اور اللہ پاک مدد فرمائے، توفیق دے کہ ہم اسے آخری اصول تک یعنی 461 آیات تک نہ صرف پڑھ لیں بلکہ ان اصولوں پر ساتھ ساتھ عمل بھی شروع کریں، تاکہ اپنی منزل پا سکیں جو میرے رب کا وعدہ ہے۔ تو آج 3 مقام معلوم ہوں گے، 3 پہلی صورتیں جن میں زمین سے متعلق جو ہدایات ہیں، جو آیات ہیں، ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا کہ صرف پڑھنا نہیں، ہر آیت کو سمجھ کر ساتھ ساتھ عمل کا ارادہ بھی کر لینا ہے کہ نیت اللہ جانتا ہے ہر عمل کی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت سدھر جائے، سیدھی راہ پر آ جائے، تو حالات موافق نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ حالات کو تمہارے حق میں کر دیتا ہے۔ تو آج کے بعد جو مقام آیا، جو صورت پیش آئی، اس پر اسی طرح چلیں گے جیسا رب پاک ہدایت دے رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔